الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتوار کے دن ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کچھ اپنی اصلاح سے متعلق باتیں کیا کرتے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے دارالعلوم کے وہ فضلاء جو سن 2003 میں جنہوں نے درس بخاری کی تکمیل فرمائی اور 2004 میں جنہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی، وہ سب حضرات بھی آج ماشاءاللہ جمع ہیں اور کل سے ان کے مختلف اجتماعات بھی ہو رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو اپنے قابل احترام ساتھیوں کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس کام کے لیے وقت نکالا اور دور دور سے تشریف لائے. آنے والوں میں پاکستان کے مختلف حصوں سے آنے والے بھی شامل ہیں اور بعض حضرات پاکستان سے باہر مختلف ملکوں سے بھی تشریف لائے ہیں، جن میں ایران سے، افغانستان سے، کویت سے، سعودی عرب سے بھی تشریف لائے ہیں. اور ابھی انشاءاللہ مغرب کے بعد صرف انہی کے ساتھ ایک نشست ہونی ہے، جس میں یہ سن کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ کہ وہ اپنے اپنے جگہ پر دین کی کیا خدمت انجام دیں. یہ سلسلہ الحمدللہ کافی عرصے سے کچھ وقت کے بعد ہمارے دارالعلوم کے فضلاء کا اجتماع ہوتا ہے. کبھی کسی سال کے فضلاء کا، کبھی کسی اور سال کے فضلاء کا، اور ہمیں اس بات سے بہت ہی زیادہ مسرت ہوتی ہے کہ یہاں سے جو حضرات درس نظامی مکمل کرنے کے بعد مختلف جگہوں پر تشریف لے گئے، وہ الحمدللہ دین کی کسی نہ کسی خدمت میں مشغول ہیں. وہ اپنی کارکردگی بھی ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس سے خوشی ہوتی ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ آپس میں مل بیٹھنے سے کوئی اچھی تصویریں بھی آتی ہیں اور وہ ہمارے لیے مستقبل میں کارآمد ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ مغرب کے بعد انشاءاللہ وہ اجتماع بھی ہوگا. لیکن میں نے سوچا کہ اتوار کے دن ہم جو ایک مجلس منعقد کرتے ہیں اس میں بھی ان حضرات کی شرکت ہو جائے اور کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جو ہم سب کے لیے کارآمد ہیں. اس مجلس کا مقصد، جیسے کہ میں نے پچھلے اجتماع کے موقع پر عرض کیا تھا، محض رسمی قسم کا وعظ یا رسمی قسم کی تقریر مقصود نہیں ہوتی. مقصود در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ ہم سب آپس میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کی فکر کریں. کوئی بھی شخص چاہے وہ علم و فضل کے کسی بھی مقام تک پہنچ گیا ہو، وہ
اس بات سے مستغنی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اس میں یہ دیکھے کہ میرے طرز عمل میں، میری طرز زندگی میں، میری سوچ میں کیا خامی ہے اور اس خامی کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ اسی مقصد کے لیے بعض اوقات بیٹھتے تھے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مشہور ہے کہ اجلس بنا نؤمن سعادہ، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ تاکہ ہم کچھ دیر ایمان کی باتیں کر لیں۔ اس سے ہم میں سے کوئی بھی مستغنی اور بے نیاز نہیں، اس لیے کہ یہ زندگی کا سفر جو بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے اور مرتے دم تک جاری رہتا ہے، اس سفر میں بڑے نشیب و فراز آتے ہیں، اونچ نیچ آتی ہے، حالات مختلف پیش آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ فکر دامنگیر رہے کہ ہم ہر وقت قابل اصلاح ہیں، ہر وقت قابل اصلاح ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جو اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ میں ہر وقت مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے دل میں ایسی بات بھی ڈال دیتے ہیں جو واقعتاً اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ایک آیت کریمہ ایسی ہے جو آج کل کے دور میں خاصتاً میں کثرت سے اس کے حوالے دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو تم خود اپنی فکر کرو، جو لوگ گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم سیدھے راستے پر آ، تم ہدایت کے راستے پر ہو۔ تو پھر جو غلط طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ عام طور سے ہم لوگ اپنی مجلسوں میں دوسروں پر تنقیدیں کرنے کا مشغلہ بہت اختیار کرتے ہیں، اور اس بات کا رونا روتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا، امانت و دیانت اٹھ گئی، دینداری کا تصور مٹ رہا ہے، دین کے احکام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور معاشرہ فساد کا شکار ہے۔ شاید ہی ہماری کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو جس میں اس قسم کے تبصرے نہ ہو۔ خاص طور سے ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں ان میں جو معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، حکومتیں جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتیں جو کچھ کر رہی ہیں، ان کے بارے میں بکثرت ہم اپنی مجلسوں کا موضوع کو ان کو موضوع بناتے ہیں اور اس پر تبصرے کرتے ہیں۔ کوئی کسی پر جماعت کا حامی ہوتا ہے، کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے، جو مخالف ہے اس کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور جس کے حامی ہوتے ہیں اس کی مدافعات کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ تو ان مشغلوں میں ہمارے بہت سے اوقات ضائع ہوتے ہیں، اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ معاشرے میں بہت خرابیاں پھیلی ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیت یہ فرماتی ہے کہ تم دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے زیادہ پہلے اپنی فکر کرو، تم کس مقام پر کھڑے ہو،
تم کہاں ہو، تمہارا طرز عمل کیسا ہے، تم دین پر کتنا عمل کرتے ہو. اور دین پر عمل کرنے کے معنی صرف ظاہری احکام پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کے تمام شعبوں، وہ چاہے عقائد ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے اخلاق ہو، ان سب پانچوں کے پانچوں شعبوں میں ہم دین پر کس درجہ کتنے عمل پیرا ہیں اور کہاں کہاں ہم غلط، ہمارا رویہ غلط ہے، اس کو سوچو. قرآن کریم یہ فرماتا ہے علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، اپنے ذات کی فکر کرو کہ تمہارے اندر کیا خرابی ہے، کیا عیب ہے. یہ کرو گے تو اگر فرض کرو ایک آدمی بھی اگر اس فکر میں منہمک ہو کر اس فکر کو اپنے ذہن پر سوار کر کے اپنے اصلاح میں لگ جائے تو کم از کم ایک چراغ جل جائے گا معاشرے کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ معاشرے کے اندر سدھار آتا ہے، رفتہ رفتہ پھر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. آج کل جو عام طور سے تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جو دعوت کا کام کرتی ہیں یا لوگوں کو دین کی طرف بلاتی ہیں، وہ ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم داعی ہیں، یعنی اور سب لوگ تو خراب ہیں اور ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلے ہیں. اس کام کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے، اس کام کے لیے تنظیم قائم ہو رہی ہے، لیکن اپنی فکر سے، اپنے عیوب سے بے خبر ہو. خود ہمارے اندر کیا عیب پائے گا، خود ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، دین کے اعتبار سے ہمارا رویہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے. اس فکر سے بسا اوقات ہم بے تعلق ہو کر صرف یہ کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو پہنچائیں، دوسروں کو پہنچائیں، دوسروں کی اصلاح کریں، دوسروں کا کہ طرز عمل کو بہتر بنائیں. اس پر ساری توجہ اس پر مرکوز ہوتی، اور خود اپنا کیا حال ہے اور ہم کس درجہ دین پر صحیح معنی میں کاربند ہیں اور کہاں کہاں ہمارے اندر نقائص ہیں، یہ فکر اس دوسروں کی اصلاح کی فکر میں خود ختم ہو جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعوت بھی اور ہمارا دین کو پھیلانے کا جذبہ بھی وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو یہ کام کیا کہ جتنا دوسرے لوگوں کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو، اس سے زیادہ خود عمل فرمایا. سارے لوگوں کو کہا کہ بھئی 5 نمازیں فرض ہیں تمہارے سے، دوسروں کو تو 5 نمازیں فرمائی، لیکن خود 8 نمازوں کا مکمل اہتمام فرماتے تھے. اشراق، تہجد اور رات کے وقت میں تہجد اور اوابین. تو دوسروں کو کہا کہ نہیں تمہیں اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی لازمی نہیں ہے تمہارے ذمہ، لیکن خود کر کے یہ دکھایا. زکوٰۃ فرض کی تو 2.5%، 40واں حصہ یہ کہہ دیا کہ بھائی 40واں حصہ ادا کر دو تو تمہارا مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. جعلہ اللہ طہارۃ للاموال، کہ زکوٰۃ کو جو 2.5% ہے وہ تمام مال کے طہارت کا اور پاکی کا سبب بن جائے گا. دوسروں کو تو یہ کہا. خود اپنا حال یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز رہتی ہی نہیں، نماز پڑھا رہے، نماز کے اندر خیال آ گیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، تو قبل اس کے کہ
نماز کے بعد جو تھوڑی دیر تسبیحات وغیرہ ہوتی ہے اس کے بجائے اٹھ کر جلدی سے تشریف لے گئے، واپس جلدی سے آ گئے۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ جلدی سے کہاں چلے گئے تھے؟ تو بتایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ جب تک وہ اس کے مستحقین تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک چین نہیں آیا۔ تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی اور خود اپنے اوپر مشقت جھیلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی جو دعوت پھیلائی اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو وہ اس طرح کہ دوسروں کو تو اطمینان دلایا کہ بھئی جتنا کام کر لو تو ٹھیک ہے، لیکن خود ان کا حال یہ ہے کہ جس کا مورخ یہ لکھتے ہیں کہ رکبان باللیل رکبان بالنہار، کہ رات کے وقت میں وہ معلوم ہوتا ہے کہ راہب ہیں، یعنی وہ دنیا سے قطع نظر کر کے اپنا سارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استوار بنواتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض و نیاز ہو رہا ہے۔ رکبان باللیل رکبان بالنہار، اور دن کے وقت میں وہ سوار ہوتے ہیں گھوڑوں پر اور جہاد کے لیے جہاد کے کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ رکبان باللیل رکبان بالنہار، اور یہ بات کسی مسلمان نے نہیں کہی، بلکہ جو مخالف دشمن تھا وہ جب مسلمانوں کے کیمپ کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا اور اس نے جا کر اپنے سرداروں کو رپورٹ دی، تو اس نے کہا بھائی ان لوگوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ان کا حال یہ ہے کہ رکبان باللیل رکبان بالنہار۔ تو یہ صحابہ کرام کا بھی معمول اس پر رہا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دارالعلوم دیوبند جو ہم سب کی ام المدارس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کا فیض، اس کا نور چار ٹانگے عالم میں پھیلایا۔ کوئی جگہ دنیا کی ایسی نہیں ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا یا اس کے پڑھے ہوئے کا شاگرد یا اس کے شاگرد کا شاگرد موجود رہا۔ میں دنیا بہت دیکھی ہے الحمدللہ، 6 بر اعظم دنیا کے وہ سب اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں۔ ایسی ایسی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا ہے جہاں پر تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی دارالعلوم دیوبند سے متعلق کوئی آدمی ہوگا۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں انڈونیشیا گیا ہوا تھا۔ انڈونیشیا میں وہاں کے جو میزبان ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک پہاڑی علاقہ ہے اور جسے ہل اسٹیشن کہتے ہیں، لوگ سیاحت کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ وہ انڈونیشیا کے مشہور شہروں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہمارے یہاں مری ہے تو آدمی اسلام آباد سے اس کے اوپر جاتا ہے کار کے ذریعے یا بس کے ذریعے، اور وہاں جا کر وہاں جو اس کے جو مناظر ہے خوبصورت اور جو وہاں پر شادابی ہے اس کا نظارہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح وہاں پر بھی ایک ہل اسٹیشن تھا، باقاعدہ لوگ وہاں پر سیاحت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی لے گئے میزبان وہاں پر، اور اچھا خاصا فاصلہ کر کے وہاں پر پہنچے۔ جب نماز مغرب کا وقت آیا تو ہم نے کہا بھائی نماز کے لیے کہیں آس پاس کوئی مسجد ہو تو وہاں چلیں۔ تو نے کہا کہ آپ اس مسجدیں چلتے ہیں۔ جب مسجد میں جا کر نماز پڑھی تو امام صاحب سے ملاقات ہوئی، پوچھا بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ کہا کہ جی میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ کے آیا ہوں۔ اس چھوٹے سے قصبے میں جس کا کوئی نام بھی آج نہیں جانتا، اس میں بھی دارالعلوم دیوبند کا فیض موجود تھا، اور یا تو براہ راست دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا یا دارالعلوم دیوبند سے جو پڑھے ہوئے ہیں ان سے پڑھا ہوا یا ان کے بھی شاگردوں کے شاگردوں سے پڑھا ہوا۔
کہیں نہ کہیں جہاں بھی جانا ہوا تو الحمدللہ اس دینی مدارس کا یہ فیض کھلی آنکھوں نظر آ رہا ہے۔ وہ کیسے ہوا؟ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو اس کی تاریخ، اب تو لوگ تاریخ کے فن سے بھی نابلد ہوتے جا رہے ہیں، پہلے کوئی جملہ ہوتا تھا یا کوئی آیت ہوتی تھی، اس کے حروف ابجد کے ذریعے وہ کچھ وہ اعداد نکالے جاتے تھے۔ مثلا الف کا 1 ہے، با کے 2 ہے، جیم کے 3 ہے، دال کے 4 ہے، اس طریقے سے ہاں کے 5 ہے، واو کے 6 ہے، ذا کے 7 ہے، تو ہر حرف کا کوئی عدد ہوتا تھا۔ جب وہ حرف آپس میں ملا کر کوئی جملہ بنا لیا گیا تو اس سے ایک مجموعی جو عدد بنتا تھا وہ اس کی تاریخ ہوتا تھا۔ یہ پہلے بہت رواج تھا، اب اس سے جانے والے بہت کم رہ گئے۔ تو جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ نکالی گئی وہ فارسی جملے میں تھی۔ فارسی جملہ یہ تھا کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیم، در مدرسہ خانقاہ دیدیم، یعنی مدرسے میں ہم نے خانقاہ دیکھی۔ یہ تاریخ ہے دارالعلوم دیوبند کے قیام کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ مدرسہ بھی ہے، یعنی یہاں پر علوم پڑھائے بھی جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ خانقاہ بھی ہے جس میں لوگوں کے باطن کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور میرے والد ماجد، میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، وہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق ایک ساتھ پڑھا ہوا ہمارے دادا نے اور حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک ہی جماعت میں پڑھا۔ تو میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے دادا کا یہ جملہ پتہ نہیں کتنی بار سنا اور میں نے کتنی بار سنایا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب اس کے شرح الحدیث اور معتمم سے لے کر چپراسی اور دربان تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ۔ دربان دروازے کے اوپر چوکیداری کر رہا ہے اور اس کے زبان پر ذکر جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ چونکہ ہمارے حضرات اکابر نے دارالعلوم دیوبند میں فضا ایسی بنائی تھی کہ صرف حروف و نقوش کا علم نہیں کہ بھئی ہم نے عربی اچھی ہمیں سمجھ میں آ گئی، صرف و نحو اچھی آ گئی، فقہ کی کتابیں پڑھ لی، حدیث کی کتابیں پڑھ لی، بس نہیں، بلکہ وہاں پر ماحول تربیت کا، اور تربیت کا ایسا تھا کہ ہر استاد اپنی ذات میں ایک مرشد تھا، اپنے عمل سے وہ لوگوں کو سکھاتا تھا، تربیت دیتا تھا۔ تو اسی کی برکات ہے کہ جو آج دنیا بھر میں الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فیض اور اس کا نور پھیلا ہوا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر تھی کہ میں کسی طرح درست ہو جاؤں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنی فکر کرو، اور جو لوگ کے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں وہ تمہیں، اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو وہی ساتھ میں فرمایا الی اللہ مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم زندگی میں کیا عمل کیا کرتے تھے۔ لہذا یہ جو اپنی اصلاح کی فکر، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے خلفاء بنایا، اپنا مجاز بنایا کہ بھئی اب تم الحمدللہ دین صحیح طریقے سے سمجھ بھی گئے ہو اور فی جملہ اس کے اوپر کاربند بھی ہو، تو اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بیعت کر لیا کرو، دوسروں کو بھی تلقین کر لیا کرو۔
خلیفہ مجاز جس کو کہتے ہیں. آج تو خلافت بڑی سستی ہو گئی ہے. جو ذرا سا چند دن کسی مرشد کے پاس رہ لیا تو بہت جلدی اس کو خلافت عطا کر دی جاتی ہے. لیکن حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا جو طریق ہے اس میں خلافت تو گزا، بیعت جو ہے وہ بھی جلدی نہیں کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ اصل چیز اصلاحی تعلق ہے. بیعت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی ایسی لازمی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کی نجات نہ ہو. ایک برکت کی چیز بے شک ہے، لیکن اصل کام جو ہے وہ اصلاح کا ہے، اور اصلاح ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی. تو اصل کام جو ہے وہ یہ کہ کسی شہر سے تعلق قائم کر کے آدمی اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرے. بیعت اسی لیے حضرت جلدی نہیں کرتے تھے بیعت کرنے میں. پہلے آنا جانا ہو، خط و کتابت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت پیدا ہو، اور پھر اتفاق بھی ہو، جو باتیں بتائی جائیں ان کے اوپر عمل بھی کرے. یہ سب دیکھنے کے بعد جب دیکھتے تھے کہ اب یہ صحیح راستے پر پڑ گیا ہے تو اس وقت بیعت بھی کر لیتے. تو بیعت میں بھی جلدی نہیں کرتے تھے، اور بیعت کرنے کے بعد خلافت دینے میں بھی جلدی نہیں، بلکہ اس کو ہر طرح سے جانچتے تھے، اور جانچ کر پھر کسی کو اجازت دیا کرتے تھے کہ بھئی آگے تم اب میرے سلسلے میں دوسروں سے بیعت بھی کر سکتے ہو، ان کو تلقین بھی کر سکتے ہو. لیکن ان جن کو بیعت کی اجازت دی، تلقین کی اجازت دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے انہوں نے وہ کورس مکمل کر لیا تربیت کا، اور تربیت کا کورس مکمل کرنے کے بعد اس لائق ہو گئے کہ وہ دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائے اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنائے. اس کے باوجود ہر خلیفہ کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ ہر وقت اپنے اوپر کڑی نظر ڈال کر دیکھتے رہو کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو. اور وہ شعر حضرت کے یہاں بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا کہ اندری راہ می تراشو بھی خراش، اندری راہ می تراشو بھی خراش، اندری راہ می تراشو بھی خراش، دمے فارغ مباح، کہ اس راستے میں تو ہر وقت تراش خراش چلتی رہے گی. جیسے کوئی پھلوں کا یا پھولوں کے پودے ہوتے ہیں تو کبھی اس کو کاٹنا پڑتا ہے، کبھی اس کا پتا کاٹ دیا، کبھی تو اس کو ایک تہذیب کا سلسلہ اس میں جاری رہتا ہے. تو فرمایا کہ اندری راہ میں تراشوں میں تراش، دمے آخر دمے خامل دمے فارغ مباح، آخری سانس تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہ بیٹھو. یعنی فارغ ہو کر یہ تصور نہ کرو کہ اب ہم فارغ ہو گئے، بس اب ہماری اصلاح ہو گئی، آگے پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تا دمے آخر دمے فارغ مباح، آخری سانس تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہ بیٹھو. اب ہمارے ہاں مشکل ایک یہ آ گئی ہے کہ جب درس نظامی پڑھ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں فارغ ہو گیا، فارغ ہو تحصیل ہو. تو اب فارغ ہو گیا تو بھائی فارغ کس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو کام کرنا تھا بس پورا ہو گیا. یہ لفظ بہت ہی خراب ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا فارغ التحصیل. ارے تحصیل علم تو وہ چیز ہے جو مرتے دم تک جاری رہے گی، اور اپنی اصلاح کی فکر بھی مرتے دم تک جاری رہے گی. فارغ التحصیل کو نہیں ہوتا دنیا میں. اگر کوئی ہے جو اپنے آپ کو فارغ التحصیل سمجھتا ہے تو وہ انتہا درجے کا بے وقوف ہے، کیونکہ تحصیل علم سے فراغت مرتے دم تک نہیں ہو سکتی. طلب العلم من المہد الی اللحد، لہذا کتنا بڑا علم کے اعلی مقام پر پہنچ جائے بندہ، لیکن وہ تحصیل علم سے بھی فارغ نہیں ہو سکتا اور اپنی تربیت سے بھی فارغ نہیں ہو سکتا. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں ایک حکایت
ذکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ کہیں اس کو ایک مرا ہوا سا سانپ مل گیا. خوبصورت ہوتا ہے سانپ بہت، تو اس کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں، خوبصورت نظر آتا ہے. تھا وہ مرا ہوا، جیسے دیکھنے میں مرا ہوا معلوم ہوتا، بالکل بے شکت بے حرکت. تو سمجھا یہ مرا ہوا تو ہے ہی، تو اس کو میں لے جا کر اپنے گھر میں رکھ لوں، بچے دیکھ کے خوش ہوں گے. اور ایک جیسے گھر میں زینت کی کوئی چیز ہوتی ہے اس طرح کی چیز آ جائے گی. تو وہ اس سانپ کو اٹھا کر گھر لے آیا. اب حقیقت یہ تھی کہ وہ سانپ جو وہاں مرا ہوا پڑا تھا حقیقت میں مرا ہوا نہیں تھا. وہ بہت سخت سردی کی وجہ سے بالکل بے حس و حرکت ہو گیا تھا. وہ سمجھا کہ یہ ابھی مر چکا ہے، تو وہ جا کے گھر میں لے آیا. اب گھر میں لایا تو وہاں باہر سردی تھی، جا کے لے کر آیا تھا، اس سے وہ ٹھٹرا ہوا تھا اور اس میں حرکت ہی نہیں تھی. وہ اٹھا کر لے آیا اپنے گھر میں گرمی تھی. تو جب اس کو گھر کی گرمی ملی تو رفتہ رفتہ اس کی ٹھنڈک ختم ہوئی اور اس نے چلنا شروع کر دیا. اور یہ بے خبر آدمی اس بے خبر کے کسی بچے کو یا کسی کو جانور سے ڈر گئی. ماں رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ بھی ایسے ہی سانپ ہے، ایسا ہی سانپ ہے. ہمارا نفس یعنی نفسانی خواہشات، اس کو کتنا ہی آپ کچل لو اور کتنا ہی اس کو ٹھٹرا دو، لیکن وہ ہے سانپ. تو کسی بھی وقت جب اس کو گرمی ملے گی وہ زندہ ہو کر وہ تمہیں ڈس لے گا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ نفس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یہ سانپ ہے، وہ کہ مردار، یہ ابھی مرا کہاں ہے، از غم بے حالتی افسردار، لیکن اپنی بے حالی کی وجہ سے افسردہ ہو گیا ہے اور ایسا ہو گیا ہے کہ دیکھنے میں بالکل مرا ہوا معلوم ہوتا ہے، لیکن کسی بھی وقت وہ تمہیں ڈس لے گا. اور ڈسنے کے نتیجے میں تم جس کو بے خطر اور ایسا سمجھ رہے تھے کہ یہ ابھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ خود زندہ ہو کر تازہ دم ہو کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا. تو اس لیے چاہے کسی کو خلافت مل گئی ہو، چاہے کوئی مجاز صحبت ہو گیا ہو یا مجاز بیعت ہو گیا ہو یا علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہو، یہ سانپ جو ہے نفس کا، یہ کسی وقت انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. لہذا اگر آدمی بے فکر ہو کر بیٹھ جائے، اپنے حالات سے اپنا جائزہ لینا بند کر دے، تو کسی بھی وقت وہ نفس تمہیں جا کر ڈس سکتا ہے اور ڈسنے کے نتیجے میں تمہیں ہلاکت تک پہنچا سکتا ہے. میں ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے بہت رکھ دیکھ کر بیعت کرتے تھے اور بہت رکھ دیکھ کر کسی کو خلیفہ بناتے تھے. اور اگر خلیفہ بننے کے بعد اس کی نگرانی بہت سخت کرتے تھے، اور اگر اس نگرانی میں پتہ چلا کہ اس میں فلاں بات ابھی تک باقی ہے، خلافت پابند بھائی تمہیں خلافت دی تھی، اب نہیں، جب تک فلاں تو اپنی اصلاح نہیں کرو گے تمہاری خلافت پابند. کئی لوگوں کے حضرت کے بڑے بڑے ایسے حضرات جو جلیل القدر خلفاء کہلاتے تھے، ان سے بھی حضرت نے خلافت واپس لے لی. کس وجہ سے واپس لے لی؟ کہ جو توقع تھی کہ یہ اپنے نفس کی نگرانی کریں گے، وہ نگرانی میں فرق آ جاتا. تو ایک خلیفہ تھے حضرت والا تھے، وہ حضرت کے پاس تشریف لائے. حضرت یہاں خانقاہ میں مقیم ہوتے تھے خلفاء اور اپنی اصلاح کرایا کرتے تھے. تو وہ آئے اور اپنے ساتھ ایک بچے کو لے آئے. اپنا ایک بچہ تھا، اس لیے کہ تاکہ حضرت سے اس کے بارے میں دعائیں لیں، اس کی حضرت اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس کو
یہ سعادت حاصل ہو کہ حضرت کی زیارت ہو گئی ہے، حضرت کی نگاہ بھی اس کے اوپر پڑ جائے۔ بچے کو ساتھ لائے اور لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو ساتھ لے آیا ہوں اس غرض سے کہ آپ کی نظر پڑ جائے، آپ کی دعائیں اس کو مل جائیں۔ حضرت نے خیر مقدم کیا، وہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو بہتر بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر پوچھا کہ آئے کیسے، یعنی کس سواری میں سوار ہو کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ریل میں آیا۔ کہا کہ بچے کی عمر کیا ہے؟ کہا کہ بچے کی عمر وہ ہے جی 12 سال پوری ہو گئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کا تم نے آدھا ٹکٹ لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ ریل میں ٹکٹ اس کا آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت آدھا ہی لیا تھا۔ کہا کہ 12 سال کے بچے کا تو ٹکٹ پورا ہوتا ہے، آدھا کیوں؟ تاکہ جس دیکھنے میں یہ بالکل بہت چھوٹا لگتا ہے، چیز بھی بہت چھوٹی سی گھیرتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ابھی تک بچے ہی تو حکم میں ہے، اس لیے ٹکٹ آدھا لے لیا۔ حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ طریق کی یعنی تصوف کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی، جاؤ آپ کے خلافت واپس ہے۔ کس بات پر؟ کہ بچہ 12 سال کا تھا اور 12 سال کے بچے کا ٹکٹ آدھا لیا، تو تم نے خیانت، ایک طرح سے جھوٹ بولا کہ اس کو بچہ ظاہر کیا جس کا آدھا ٹکٹ ہوتا ہے، اور تو حقیقت میں یہ پورا عمر کا تھا، تو تم نے خیانت کی۔ اب یہ خیانت جو تم نے کی، یہ باوجود ہے کہ وہ ذاکر شاغل، تہجد گزار، عبادات میں بہت آگے، لیکن اس وجہ سے خلافت واپس لے لی کہ تم نے ٹکٹ پورا کیوں نہیں لیا۔ حضرت کے یہاں معاملہ یہ تھا کہ ہر چیز کے اندر اس بات کا لحاظ ہوتا تھا کہ کہیں جو کام میں کر رہا ہوں وہ کوئی شریعت کے خلاف ناجائز کام نہ ہو، لہذا اگر سامان لے کر جا رہے ہیں، اور ریلوے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک خاص حد سے زیادہ اگر سامان ہو تو اس کا الگ سے کرایہ لگتا ہے۔ اب لوگ خیال بھی نہیں کرتے، اچھا بھائی چلو جتنا بھی سامان ہے کرا دیا، کوئی کسی نے پوچھا نہیں، بات آئی گئی ہو گئی اور پہنچا دیا۔ حضرت کیا یہ اصول تھا، جب خود سفر فرماتے تھے تو ٹکٹ خریدنے سے پہلے اس جگہ پر جا کر لائن میں لگتے تھے جہاں پر سامان بک کیا جاتا ہے کہ بھائی میرے سامان کا وزن کر لو، اگر یہ سامان کا وزن وہ تمہارے فوائد سے زیادہ ہے تو اس کے پیسے مجھ سے لے لو۔ وہاں جا کے لائن، اور اپنے سارے متعلقین کو یہ تلقین تھی کہ اگر تمہیں کہیں سامان لے جانا ہے تو یا تو اگر اس کو بک کراؤ، بک کرا کے جو اس کا معاوضہ ہے وہ ادا کرو، اس کے بغیر اگر لے جاؤ گے تو یہ شان ناجائز ہوگا، کیونکہ معاملے کی بات ہے اور اس معاملے کے اندر بھی شریعت کے احکام کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت کہیں کسی اسٹیشن پر، اب مجھے نام یاد نہیں رہا اس اسٹیشن کا، شاید مظفر نگر تھا یا سہارنپور تھا، وہاں حضرت کے ساتھ سامان کچھ زیادہ تھا، تو بجائے ٹکٹ کی جگہ کے وہاں سامان بک کرانے کے لیے حضرت لائن میں لگ گئے۔ تو اس وقت جو اسٹیشن ماسٹر تھا، جو اس اسٹیشن کا سربراہ تھا، وہ حضرت کو پہچانتا تھا، ان سے آ کر تھا ہندو لیکن حضرت کو پہچانتا تھا، ہندو بھی حضرت کی احترام کیا کرتے تھے ان کے تقویٰ کی وجہ سے۔
تو اس نے آ کر کہا حضرت آپ یہاں کہاں لگ گئے اس لائن میں؟ اس نے کہا جی بھائی میں سامان بک کرانا چاہتا ہوں، سامان میرا ساتھ زیادہ ہے تو تاکہ اس کے میں پیسے ادا کر دوں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ بھلا اس فکر میں کیوں پڑتے ہیں، اور میں ابھی جو گاڑی کے ساتھ گارڈ جائے گا تو اس کو میں کہہ دوں گا کہ بھئی ان کو نہ پکڑے اگر زیادہ سامان ہو تو حضرت نے کہا کہ وہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟ تو اس نے کہا جی گارڈ جو ہے وہ کوئی شہر کا نام دیا کہ وہاں اس شہر تک جائے گا، کانپور تک جائے گا۔ حضرت کو جانا تھا الہ آباد، تو بھائی کانپور کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ پھر ایسا ہوگا کہ یہ گارڈ جو کانپور تک جائے گا، یہ جب اگلا گارڈ آئے گا تو اس سے کہہ دے گا، اور اس سے کہے گا کہ بھائی ان کے سامان کی چیکنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا پھر الہ آباد پہ کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ جو گارڈ ہوگا وہ الہ آباد کے گارڈ سے کہہ دے گا کہ ان کو چیک نہ کرو، اس کو نکال دو۔ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو آپ نے گھر چلے جائیں گے سامان جا۔ کہا کہ نہیں مجھے اور بھی کہیں جانا ہے اس کے بعد۔ تو دیکھا کہاں جانا ہے؟ کہا کہ اللہ میاں کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ وہاں کیا جواب دوں؟ ہندو نے کبھی ایسی بات دنیا میں ہم نے سنی نہیں تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ سامان بغیر معاملے کے مفت لے جاؤ، اور حضرت اسلام کہہ رہے ہیں نہیں پیسے لو۔ تو اس نے کہا جی یہ جو عجیب بات آپ نے کہی کہ پھر اب اگلی منزل کہاں ہوگی اس کا آپ نے سوچا۔ تو وہ اتنا متاثر ہوا حضرت کی اس بات سے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی۔ مسلمانوں کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تو اب یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں معاملات کی کہ معاملے میں بات حلال و حرام کا پورا امتیاز کیا جائے، جائز اور ناجائز کے درمیان امتیاز کیا جائے، یہ ذرا ہم خود اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اپنے معاملات میں ہم کس درجہ احتیاط کرتے ہیں یا نہیں۔ جب کبھی ہوائی جہاز کا سفر ہو اور ہوائی جہاز کے سفر میں ہمارے پاس سامان زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ایئر لائن کا بندہ، اگر وہ جاننے والا ہے تو سبحان اللہ، وہ تو جتنا سامان لے جانا چاہیے اس کا ڈبل کی بھی اجازت دے دے گا، بہت خوش ہوں گے۔ ہم تو اتنا سارا سامان لے کر گئے تھے اور ہمارا اس نے سوار کرا دیا بغیر کسی پیسے کے۔ اور اگر جاننے والا نہ ہوا تو وہ یہ کہہ دے گا بھائی ڈبل تم کہاں کے دو گے کرایہ، تھوڑے سے پیسے مجھے دے دو تو میں نکال دوں گا۔ تو بعض لوگ اس پر بھی تیار ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے اہل علم جاننے والے بھی۔ اور جن حضرات نے تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے جہاں تربیت پائی تھی، وہ اس درجہ احتیاط کرتے تھے۔ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ یعنی ایسی احتیاط کرتے تھے جو چلان بازی کی نہیں تھی۔ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر وہ جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور برابر میں سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، اس سیٹ کو استعمال نہیں کرتے۔ جیسے میں نے ایک سیٹ کا کرایہ دیا ہے، 2 سیٹ کا نہیں دیا، لہذا میں صرف اپنی سیٹ کا استعمال کروں گا، دوسری جو برابر میں خالی پڑی ہے اس پر کوئی سامان بھی نہیں رکھتے تھے اپنا، اس کو میں استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے جو کرایہ دیا ہے وہ 1 سیٹ کا دیا ہے۔ یہاں تک وہ تقویٰ کا، یعنی یہ میں فتویٰ کی بات نہیں ہے لیکن تقویٰ کی بات ہے، کیونکہ اگر سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے تو ہم نے بے شک اس کا کرایہ نہیں دیا، لیکن عموماً ایئر لائن کے لوگ اس بات پر راضی ہوتے ہیں، مالک راضی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو ہم تھوڑا سا اپنا سامان رکھنے کے لیے اختیار کر لیں۔ لیکن حضرت
اس پر تقویٰ پر عمل کرتے ہوئے اس سیٹ کے اوپر کوئی سامان بھی نہیں رکھتے تھے، اس سیٹ کو استعمال بھی نہیں کرتے تھے۔ تو بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگی میں بے شمار مراحل ایسے آتے ہیں جہاں دین کے حکم پر عمل کرنا ہمارے ذمہ واجب ہوتا ہے، لیکن چونکہ عادت پڑ گئی ہے اس بات کی کہ جو اس قسم کے معاملات جو ہیں یا معاشرت کے معاملات اور اخلاق کے معاملات ان کو دین سے خارج سمجھ لیا گیا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دین تو بس نماز پڑھنا ہے اور رمضان کے روزے رکھ لینے ہیں، عمرے خوب کرتے رہتے ہیں، خوب کرنے ہیں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ کچھ ذکر و تصویر کا معمول ہو گیا وہ پورا کر لیتے ہیں، لیکن معاملات ہمارے پاک ہوں اور معاملات ہمارے درست ہوں اس کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو اس مجلس کا مقصود در حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور متوجہ ہو کر دین کے ہر شعبے سے متعلق اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں درست ہیں اور کہاں غلط ہیں، کہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ جس سے کوئی شخص مستغنی نہیں ہے، عام ہو، عامی ہو، جاہل ہو، عالم ہو، پیر ہو، مرشد ہو، وہ کبھی اس حال سے، اس فکر سے مستثنا نہیں ہے، مستغنی نہیں ہے۔ تو یہ ذرا سب جب اکٹھا بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ ایک مسلمان کا جو نور ایمان ہے وہ دوسرے مسلمان کے نور ایمان کے ساتھ منعکس ہو کر سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہم نے مسجد اسلام کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور اس میں میرا مقصود تو خود اپنی اصلاح ہوتا ہے کہ جب میں کوئی بات کہوں تو میرا دل اس بات پر مجھے ملامت کرے کہ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اصلاح کی اور خود میں اس سے بے خبر ہوں۔ اس لیے یہ مسجد ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو نافع بنائے، مفید بنائے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ الحمدللہ خود میرا نفس اس کا مخاطب ہے اولاً، اور پھر آپ حضرات مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔